یہ صرف 2 واقعات ہیں، بے تحاشا اور واقعات ہیں جن کی تفصیلات ہم آئندہ دنوں میں اپنی ناظرین تک تو ضرور پہنچائیں گے، لیکن 6 ماہ کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ 54% جو جینڈر بیس وائلنس کے واقعات یہاں پر پیش آئے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ان کے گھروں میں ان کے ان قریبی رشتوں کی طرف سے ہی ہوئے ہیں۔ یہ جو گھروں میں خواتین اب محفوظ نہیں ہیں، یہ آپ کی نظر میں معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ چند اہم عدالتی فیصلے بھی آئے اور بڑی سخت سزائیں بھی ہوئیں قتل کرنے والوں کو، لیکن پھر اس کے باوجود بھی یہ واقعات کم نہیں ہو رہے۔ دیکھیں یہ بہت تشویش کی بات ہے، کیونکہ یہ جو خواتین کے خلاف یہ جو تشدد ہے، چاہے وہ گھریلو سطح پہ ہے یا جنسی تشدد ہے، وہ ایک وبا کی طرح اس وقت پاکستان میں پھیل چکا ہے، اور اس کے محرکات تو بہت سارے ہیں۔ آئی تھنک بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، اور سب سے پہلی وجہ تو وہی ہے جب جو آپ نے ابھی یہ ایک کلپ جو ہے سنوایا ہے اس ہنا کا جو شوہر تھا۔ دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے، اب اس مائنڈ سیٹ کو ہمیں کرمنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہنا کہ اگر اس کا افیئر تھا اور اس نے میں نے قتل کر دیا مرد نے تو کیا وہ برا ہو گیا؟ اب اس کے اوپر اگر عام اسٹوڈنٹس کو بھی یہ شعور ہو، اور یہ ایک طرح سے اس حوالے سے یہ ایک آگہی ہو کہ یہ کہنا ہی ایکچولی ایک کرمنل مائنڈ سیٹ جو ہے اس کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی افیئر چلا رہا ہے تو آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اس خاتون کو چھوڑ سکتے ہیں، آپ اس کو ڈائیورس کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں شادی جو ہے وہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، اس کے اندر اس میں شامل ہونے میں بھی عورت و مرد کی مرضی ہونی چاہیے، اور اس سے نکلنے بھی عورت اور مرد کی جو کنسنٹ ہے، جو ان کی مرضی ہے، اس کا عمل دخل ہونا چاہیے۔ لیکن کیونکہ ہم اس مائنڈ سیٹ کو ہم نے ایک نارملائز کر دیا ہے، اس نے جس کلاس روم کے اندر بھی یہ بات کی ہوگی کہ کیا وہ آدمی برا ہے، تو شاید کسی اسٹوڈنٹ نے یہ نہ کہا ہو کہ ہاں وہ شخص جو ہے اس کو یہ حق نہیں ہے، وہ برا ہے، وہ جو ہے وہ ایک مجرمانہ ذہنیت رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے پورے معاشرے کے اندر ہم نے یہ جو ایک ذہنیت ہے، جو عورت دشمن ذہنیت ہے، جو ایک پیٹریارکل تھنکنگ ہے، جس میں عورت کو مرد اپنی ملکیت تصور کرتا ہے، جو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت جو میری زندگی میں ہے اس کی زندگی پہ میرا اختیار ہے، میں جس طرح چاہوں وہ اٹھے بیٹھے، کام کرے کام نہ کرے، کس طرح کی زندگی گزارے، میری مرضی سے چلے۔ یہ اختیار جو سماج نے مردوں کے حوالے کیا ہوا ہے، جس کا میں سمجھتی ہوں کہ مرد جو ہیں اس کا انتہائی مس یوز جو ہے وہ اس طرح سے اس کا وہ کر رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ عورت جو ہے یہ میری ایک طرح سے غلام ہے، میری ملکیت ہے اور میری مرضی کے مطابق یہ چلے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں اس عورت کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی کروں گا تو ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے، ہمارا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے، جو ہمارا عدالتی نظام ہے، وہ اتنا کمزور ہے کہ وہ کبھی عورت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر یہ عورت دشمنی کا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو سوچ ہے، جو وہاں ججز بیٹھے ہیں، جو تھانوں میں پولیس کے لوگ بیٹھے ہیں، جو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کا کوئی گھریلو تشدد کا معاملہ ہے تو وہ ان کا ذاتی معاملہ ہے۔ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ڈومیسٹک وائلنس کا، گھریلو تشدد کا قانون پاس ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر وہ بہت ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ وہ FIR وغیرہ کاٹنے کے حوالے سے۔ پھر پولیس کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے۔ دیکھیں اگر عدالت نے وہ اسٹامپ لکھوا کے بھیج بھی دیا تو پولیس کا یہ کام ہوتا ہے یا عدالت کے اندر ایسا میکنزم ہونا چاہیے کہ پھر وہ اس گھر کو وزٹ کرے، تاکہ ان کو گھر والوں کو بھی پتا ہو کہ سوشل ویلفیئر آفیسر یا پولیس کا کوئی آفیسر جو وہ آئے گا اور ہم سے پوچھے گا کہ کیا وہ لڑکی محفوظ ہے۔ آپ نے اس کو بھیج دیا بغیر کسی میکنزم کے، اور وہ وہاں پہ جا کے قتل ہو گئی، اپنی جان سے ہاتھ دھو دیا اس نے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں یہ معاملہ اب کوئی اکا دکا واقعات کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک وبا کی طرح، ایک پینڈیمک کی طرح جو ہے یہ جو صنفی تشدد ہے، وہ چاہے گھریلو سطح پہ ہے، چاہے وہ آپ دیکھیں کہ پبلک سیکٹر کے اندر جس طرح عورتوں کے ریپ ہو رہے ہیں، ان پہ جنسی حملے ہو رہے ہیں، اس مائنڈ سیٹ کے خلاف اس وقت بیٹھ کے ہمیں نیشنل ایمرجنسی ڈکلیئر میں فرزانہ صاحبہ آپ سے قطع کلامی کی معذرت، ایک اور کیس جو ہنا ظریف کا ہے اس پہ بھی آپ سے، اور جو ابھی آپ گفتگو کر رہی ہیں اس پہ ایک اور بھی چیز ایڈ کرتے ہوئے کہ جو ادارے ان کو ہائر کرتے ہیں یہ معروف یونیورسٹیز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہے کہ یہ موٹیویشنل اسپیکر کے طور پہ کارپوریٹ سیکٹر میں بھی جا کر لیکچرز دیتے تھے، اور اس سے بڑا
المیہ یہ کہ ایک کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے بات کرتے تھے، جن کا اپنا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ جواز پیش کر رہا ہے کہ ایک آدمی قتل کر سکتا ہے تو اس کی دیگر کیا وجوہات ہو سکتے ہیں، جو ویڈیو ہم نے اپنے ناظرین کو سنائی اور اس کا آپ نے ذکر کیا۔ اب اگر ہم ہنا ظریف کی بات کر لیں، ان نے تو عدالت سے رجوع کیا قانونی طور پہ، شرعی طور پہ، اور اس شخص کے ساتھ جو زبردستی شادی ہوئی اس شادی کو ختم کیا، لیکن وہ جو ویڈیو ہے اس میں جب ان کے والد جو ہے وہ وہاں پر حلفاً کہہ رہے ہیں کہ اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا تو وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، جیسے اس کو یقین نہیں ہے اس بات پر۔ آپ کی نظر میں کیسے واپس حوالے کیا جا سکتا ہے اس فیملی کے جس نے پہلے زبردستی اس کی شادی کروا دی؟ تو کچھ بھی حلف ایسا ہو سکتا ہے جس پہ یقین کر لیا جائے، یا ان کو سیف گارڈ کرنا بھی ایسی صورتحال میں جب خاتون وہ بھی پھر آگے کسی طرح سے عدالت کے فیصلے کے مطابق یا ریاست کی ہی ذمہ داری بن جاتی ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ تو ریاست کی ہی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ان کی اپنی اسیسمنٹ بھی ہونی چاہیے، اور جس طرح میں نے کہا کہ کیونکہ کوئی میکینزم نہیں ہے، اس کے بعد میں جو بھی کہا ہے، لیکن پولیس کے پاس کوئی ایسا یا عدالت کے پاس کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ پھر کہے کہ اچھا ہر روز کوئی نہ کوئی آپ کے گھر آ کے اس عورت سے پوچھے گا کہ کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہی ہے، اس کی مرضی کے بغیر تو۔ اور دوسرا یہ کہ اس عورت کی جو مرضی اگر شامل ہونی چاہیے تھی، اگر وہ اپنی مرضی سے اس نے کہہ بھی دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے ماں باپ اپنے باپ کے ساتھ چلی جاتی ہوں، تو تب بھی ریاستی جو ادارے ہیں یعنی کہ پولیس اور جوڈیشری پہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ اس کو فالو اپ کرتے، کیونکہ یہ ہمارے ہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے۔ گھروں میں لڑکیوں کو یہ کہہ کے جو شوہر ہے وہ اگر اپنے میکے چلی بھی جائیں تو وہ یہ ان کو تسلی دے کر اور ان سے وعدے کر کے ان کو واپس لے آتے ہیں اور آ کے ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک سوچ ہے، اس سوچ کے پتہ ہماری جوڈیشری کے اندر صنفی اگر شعور ہو اور ان کے اندر صنفی حساسیت ہوتی تو وہ اس طرح اس بچی کو اس طرح اس والد کے ساتھ نہ بھیجتے جس نے پہلے بھی اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی شادی کی ہے۔ دیکھیں یہ جو چیز ہے نا کہ جو آپ نے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، یہ جو موٹیویشنل اسپیکر بنا ہوا ہے، یہ جب اس طرح کی جا کے باتیں کرتے ہیں نا جو بالکل ایک پدر شاہانہ سوچ کو اور ایک عورت دشمن سوچ کو اور مردوں کی ایک اجارہ داری عورتوں کی زندگیوں کے اس سوچ کو جب پروموٹ کرتے ہیں تو میں تو بہت ساری ایسی جگہوں پہ جاتی ہوں، آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ان کے اوپر تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل تو ظاہر ہے کہ یہ جو پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے اس کو کرمنلائز کس نے کرنا ہے؟ جب تک آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ نیشنل میڈیا کے اوپر کوئی نیشنل کیمپین نہیں چلائیں گے جو اس سوچ جیسے آپ پولیو کے خلاف کیمپین چلاتے ہیں، آپ کو ایوری ڈے لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈالنا ہے کہ عورت آپ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، وہ ایک انسان ہے، وہ ایک بااختیار انسان ہے، وہ آپ کی کوئی ذاتی ملکیت، آپ کی کوئی وہ غلام نہیں ہے کہ جس کی زندگی کے اوپر آپ جس طرح چاہیں اس کے ساتھ وہ یہ آپ کی سلوک بہت کریں۔ اہم بات ہے کہ اس معاملے کے اوپر قومی شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ایمرجنسی بنیادوں پر اس کے اوپر آگہی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔